جمعیت علماء اسلام نے 7 ستمبر کو، یہ بات ملحوظ نظر ہونی چاہیے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ پتہ نہیں پاکستان کے لوگوں کو، ہمارے دانشوروں کو کیا ہو جاتا ہے کہ کس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں کہ کبھی وہ اسرائیل کی تسلیم کرنے کے لیے مہم چلاتے ہیں اور کبھی آج ان کو قادیانیوں کے حقوق سامنے آ گئے ہیں۔ ہم سے زیادہ انسانی حقوق کوئی نہیں جانتا، ہم انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر صوفی محمد شریعت کی بات کرتا ہے لیکن آئین کا انکار کرتا ہے، عدلیہ کا انکار کرتا ہے، اور اس کے باوجود اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے، تو پھر قادیانی اگر آئین کا انکار کرتے ہیں، عدالتوں کا انکار کرتے ہیں، فیصلوں کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں انسانی حقوق کے حوالے سے نہیں سوچا جائے گا، ملک اور آئین سے وفاداری کے ترازو پہ تولا جائے گا، اور کسی طریقے سے بھی ان کو ایسی براعت دینے کا حق نہیں دیا جائے گا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکے۔ چنانچہ جو آئین کہتا ہے اور جو قانون کہتا ہے، آئین اور قانون دونوں ان کے حدود کا تعین کرتا ہے، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ قادیانیوں کا وکیل بن سکے۔ اور انشاءاللہ 7 ستمبر 2024 کو 50 سال پورے ہونے پر لاہور مینار پاکستان پر گولڈن جوبلی منائی جائے گی اس فیصلے کی، اور اس دن کو یوم الفتح قرار دیا جائے گا۔ میں پورے ملک کے عوام سے، جمعیت علماء اسلام کی تنظیموں سے، مذہبی تنظیموں سے اور ان کی نچلی سطح کی تنظیموں سے یہ اپیل کروں گا، ان کو ہدایات بھی دوں گا کہ وہ لوگوں کو اٹھائیں، یہاں اس کانفرنس میں اور اس یوم الفتح میں اور گولڈن جوبلی میں شرکت کے لیے ان کو آمادہ کریں۔ انشاءاللہ مسلمانان پاکستان اس قادیانی نواز لابی کی کمر توڑ کر رکھتے ہیں۔ 14 اکتوبر کو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں ملک گیر اجتماع کیا جائے گا، اور یہ اجتماع اس سال صوبہ سندھ میں کیا جائے گا۔ صوبہ سندھ کی جماعت جس شہر کا تعین کرے گی انشاءاللہ وہاں پر بہت بڑا عظیم الشان اجتماع ہوگا، کانفرنس ہوگی۔ اپنے اسلاف کو یاد کرنا، ان کو زندہ جاوید بنانا، یہ قوم کا ایک فرض بنتا ہے۔ تاجروں نے جس ہڑتال کی اپیل کی ہے، جمعیت علماء اسلام بجلی، گیس، ٹیکسز اور مہنگائی کے خلاف ان کے ہڑتال کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ مولانا صاحب ایک سوال پوچھوں اگر اجازت ہے، کیا اس وقت آپ ایک گزارش میں کروں، یہ جو شورا کے فیصلے میں نے سنائے ہیں، اگر اسی کے اندر سوال ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ کیا شورا نے اس ضرورت کو بھی محسوس کیا ہے کہ ملک کی معیشت کو بہتر کیا جائے یا پہلے انتخابات کروائے جائیں؟ بجٹ مسترد، میرے خیال ہم نے تو بجٹ کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ یہ بجٹ بھی ایسا بجٹ نہیں ہے کہ جس میں قوم کے لیے کچھ ہو، یہ IMF کا بنایا ہوا، اور خود وزیر اعظم نے اعتراف کیا اس کا۔ ہم تو پہلے سے کہتے رہے ہیں، اب جس ملک کا بجٹ IMF تیار کرے وہ اپنے مفادات کے لیے تیار کرے گا یا آپ کے غریب کے لیے تیار کرے گا؟ لہذا جمعیت علماء اسلام نے سرے سے اس بجٹ ہی کو مسترد کر دیا، اور ایک عوام کا حقیقی نمائندہ پارلیمان ہی قوم کی نمائندہ بجٹ پاس کر سکتا۔ مولانا صاحب، آپ نے اپنی اوپننگ گفتگو میں فرمایا کہ حکومت سے ہوئے رابطوں کے بارے میں شورا نے طے کیا ہے کہ حکومت میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ ہماری اور دیگر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کر سکے۔ یہ دم خم کس میں ہے کہ جو آپ لوگوں کے یہ تحفظات دور کر سکے؟ کس طرح سے؟ کیونکہ ان میں تو دم خم نہیں۔ دوبارہ الیکشن کی صورت میں آپ سمجھیں نا بات کو، کہ یعنی یہ جو مذاکرات کیجیے، آپ بیٹھیں، ہم ذرا گفتگو کریں، مسئلے کا حل نکالیں، یہ اصول کی باتیں ہیں، اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کے پاس
اس دھاندلی کے الیکشن کا متبادل ہے سوائے نئے الیکشن کے؟ تو بات کو ذرا جلدی سمجھا کر رہا ہوں. اچھا دوسرا یہ بتا دیں، آپ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے مذاکراتی کمیٹی نہیں بنائی. ابھی حالیہ دنوں میں اگرچہ آفیشلی شاید آپ کو نہیں بتایا گیا، لیکن 4 رکنی کمیٹی کے نام بھی آئے کہ جی یہ کمیٹی ہم نے بنا دی. اگر وہ کمیٹی بناتے ہیں تو آپ اپنی کمیٹی بنانے کو تیار ہیں؟ اور کیا کسی ریٹرن چارٹر کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے؟ JUI کی شورا اس بات پہ بھی غور کیا ہوگا. اگر مذاکرات کا ماحول بنتا ہے، میں نے صرف یہ بات تو نہیں کہی، میں نے کہا کہ ابھی تک یکسوئی نہیں ہے، اور پھر سنی اتحاد کونسل اور ان کے اپنے تو عجیب اقتضاد کا شکار ہیں. ہم یکسوئی چاہتے ہیں اور بالکل سنجیدگی کے ساتھ ہم مذاکرات کی، بلکہ تجویز ہی ہماری ہے کہ آپ ہمارے تحفظات کو دور کریں تو بہت اچھا انداز سے ہم اور آگے بڑھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس سے اتفاق کیا ہے. تو اب وہ ماحول اگر بن جاتا ہے تو ہمیں کوئی انکار نہیں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جیسے PTI کی جماعت ہے، ان کے درمیان کافی اختلافات جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، تو ان کو اب جماعتی اسلامی طرف سے کیا پیغام دیں گے؟ دوسری جانب مہنگائی کے خلاف آپ کی جماعت کا ووٹ دیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کسی دوسری پارٹی کے اندرونی معاملات میں نہیں جھانکا کرتا، اور وہ جو میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے